کتاب کا نام صوفی کی دنیا، مصنف جوسٹن گارڈر، ترجمہ شاہد حمید۔ پیش لفظ۔ دو بچے تھے، بھلا کے شریر، پڑھنے لکھنے سے جان جاتی تھی، ہر وقت کھیل کود میں مست۔ والدین الگ تنگ تھے، استادوں کا ناطقہ الگ بند تھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ آخر ایک آدمی نے ان کے والدین سے کہا، یہ کام میرے سپرد کیجیے، میں خوب جانتا ہوں کہ ان جیسے کلنڈروں کو کیسے تعلیم دی جاتی ہے۔ والدین کے سوکھے دانوں پر پانی پڑ گیا، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ جھٹ پٹ اپنے بچے اس شخص کے سپرد کیے اور خود فارغ ہو گئے۔ نئے عطا نے کتابیں کھلوانے کے بجائے گپ شپ شروع کر دی، کوئی بات آسمان کی، کوئی زمین کی، بیچ بیچ میں چالاکی سے کوئی نکتہ بھی بیان کر جاتا۔ بچے بھی اتنے بولے نہیں تھے۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد ایک نے دوسرے کے کان میں کہا، خبردار، یہ بڑا استاد ہے، کہیں کھیل کھیل میں ہمیں کچھ پڑھا نہ دے۔ سو یہ کتاب جو آپ کی نظر سے گزرے گی، اسے بھی ایک طرح کا کھیل ہی سمجھیں۔ بڑی ہنر مندی سے کھیلا گیا کھیل، اول تا آخر کہیں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، اور جو کچھ اس کے مطالعے سے حاصل ہوگا وہ بیش بہا ہوگا۔ دریا کوزے میں بند کرنا سنتے آئے تھے، یہی عالم یہاں ہے، اور مزہ یہ ہے کہ کوزہ بھی مصری کا ہے۔ اس کتاب کا مصنف جوسٹن گارڈر ناروے کا رہنے والا ہے۔ ناول نگاری کے کوچے میں قدم رکھنے سے پہلے وہ 11 سال تک ایک ہائی اسکول میں فلسفہ پڑھاتا رہا تھا۔ فلسفہ پڑھانا، اور وہ بھی ہائی اسکول کے طلباء کو، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ ایک تو خود پڑھانے والے کو فلسفے سے دلی لگاؤ ہونا چاہیے تاکہ موضوع کی غرض و غایت اور تمام باریکیاں اس کی نظر میں ہوں۔ دوسرے، اپنے علم کو دوسروں تک اس طرح منتقل کرنے پر قادر ہو کہ یہ نقطہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ بہت دشوار ہے۔ اس کے لیے بیان کی شگفتگی ضروری ہے۔ فلسفہ اگر ٹھیک طرح اور دلچسپ انداز میں نہ پڑھا جائے تو طالب علم بیزار اور متنفر ہو جائیں گے۔ گارڈر نے جس آسان اور عام فہم پرائے میں دقیق فلسفانہ مباحث کو عام قارئین تک پہنچایا ہے، اس سے ہم یہ قیاس کرنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ بہت اچھا استاد رہا ہوگا۔ بہرحال، صوفی کی دنیا، صوفیز ورلڈ کے نام سے جو ناول اس نے تحریر کیا وہ ناروے میں بہت مقبول ہوا۔ ابھی اس کا ترجمہ بھی نہ ہوا تھا کہ اس کا چرچا دنیا بھر میں ہونے لگا۔ ناروی زبان میں یہ پہلی بار 1991 میں شائع ہوا، اور اسی سال میں لندن کے سنڈے ٹائمز میں اس پر تبصرہ پڑھا تھا۔ اندازہ ہے کہ اب تک درجنوں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، ان میں چینی، ترکی، کوریائی اور تھائی زبانیں بھی شامل ہیں۔ تھائی ترجمے کی افتتاحی تقریب میں تو پچھلے سال ناروے کی وزیر اعظم بنفس نفیس شریک ہوئی تھی۔ یہی نہیں، اکثر ملکوں میں اس کا ترجمہ بہترین فروخت ہونے والی کتابوں کی فہرست میں شامل ہے۔ انگریزی ترجمہ پہلے 1994 میں امریکہ میں اور پھر 1995 میں انگلستان میں شائع ہوا۔ صرف انگلستان میں جنوری 1995 سے جولائی 1995 تک مجلد صورت میں اس کے 12 ایڈیشن چھپ چکے تھے۔ 1996 میں سستا ایڈیشن منظر عام پر آیا اور ابھی تک بہترین بکنے والی کتابوں کی فہرست میں شامل ہے۔ ایسی سعادت کسی کتاب کے حصے میں بلا وجہ نہیں آتی۔ فلسفے نے روز اول سے بنیادی سوالات سے سروکار رکھا ہے۔ ہم کون ہیں؟ جس دنیا یا کائنات میں ہم رہتے ہیں کیسے بنی؟ اسے کس نے بنایا؟ خیر و شر اور حیر و اختیار کے معنی کیا ہیں؟ ہم اپنی ذات کو، دوسروں کو، کون و مکان کو کس طرح بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، یا سمجھ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تمام اور اس قسم کے متعدد دیگر سوالات فلسفے میں بار بار نئے زاویوں سے سر اٹھاتے رہتے ہیں اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ صوفی کی دنیا میں افسانوی انداز میں مغربی فلسفے کے تمام ادوار کا کامیابی سے احاطہ کیا گیا ہے۔ ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں اسطورہ، فلسفہ، تاریخ، سائنس سب آپس میں گلے ملے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ فلسفے اور سائنس کے خدوخال واضح ہونا شروع ہو گئے۔ کتاب کا دوسرا سرا ہمیں 20ویں صدی تک لے آتا ہے، جہاں تان اس بڑے دناٹے یا انفجار عظیم یعنی بگ بینگ پر ٹوٹتی ہے
جس کے ساتھ خیال ہے ہماری کائنات کا آغاز ہوا۔ درمیان میں ان تمام فلسفیوں بشمول سائنسدانوں اور فلسفیانہ دبستانوں کا ذکر ہے جو اہمیت کے حامل ہیں۔ ان صفحات میں آپ کی ملاقات بڑے دلچسپ اور انوکھے انداز سے دیموکریٹس، سقراط، افلاطون، ارسطو، دیکارت، سپینوزا، گلیلیو، نیوٹن، لوک بارکلی، ہیوم، کانٹ، ہیگل، کیرکیگارڈ، مارکس، ڈارون، مارکس اور سارتر جیسی شخصیات سے ہوگی۔ فلسفے اور سائنس کے علاوہ ادب کے بے شمار دلچسپ گوشوں تک رسائی کا موقع بھی ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک بنیادی سوالات پوچھے نہ جائیں اور صدقے دلی سے ان کا جواب دینے کی کوشش نہ کی جائے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ راکم الحروف کا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ مسلمان ترقی کی دوڑ میں اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے فلسفہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آخر فلسفہ ہی تو ہمیں بتاتا ہے کہ سوچنا کیوں ضروری ہے اور سوچا کس طرح جاتا ہے۔ اگر یہ کتاب آپ کو فلسفے کے مطالعے کی طرف مائل کر سکے تو بڑی بات ہوگی۔ اس کتاب کے لکھنے اور ترجمہ کرنے کا مقصد آپ پر دوسروں کے نظریات تھوپنا نہیں، بلکہ آپ کو یہ تحریک دینا ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق خود غور و فکر کریں اور خود اپنے نتائج اخذ کریں۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو شاید ہم نہ صرف خود اپنی زندگی بہتر بنا سکیں گے بلکہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کی بھی مدد کر سکیں گے۔ ویسے اگر آپ کو فلسفے سے چڑ ہو تو آپ اس کتاب کو محض ناول کے طور پر بھی پڑھ اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس میں صرف فلسفہ ہی انوکھے اور دلچسپ انداز میں سمجھایا نہیں گیا بلکہ واقعات کا تانا بانا کچھ انداز سے بنا گیا ہے کہ اس میں اونچے درجے کی سراغ رسانی کی کہانی کا لطف بھی شامل ہو گیا ہے۔ کہانی ایک 15 سالہ لڑکی کے گرد گھومتی ہے۔ لڑکی کا نام صوفی ہے۔ مصنف نے یہ نام ارادتاً منتخب کیا ہے۔ یونانی زبان میں صوفی کے معنی عقل و خرد ہیں۔ ایک روز جب وہ اسکول سے گھر لوٹتی ہے اسے اپنے ڈاک خانے میں ایک لفافہ ملتا ہے۔ اس کا اجنبی طرز تحریر اسے چکرا دیتا ہے۔ وہ جھٹ پٹ لفافہ چاک کرتی ہے اور کاغذ باہر نکالتی ہے۔ اس پر 2 سوال درج ہیں۔ تم کون ہو؟ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے؟ یہیں سے صوفی کا دنیائے فلسفہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور اس سفر میں اس کی رہنمائی کا فریضہ ایک پر اسرار معلم سر انجام دیتا ہے۔ یہ معلم کون ہے؟ لاکھ کوشش کے باوجود صوفی اس کا اتا پتہ معلوم کرنے میں ناکام رہتی ہے اور معلم خود بھی اپنی شناخت چھپانے پر مصر ہے۔ لیکن معلم کی شناخت ہی صوفی کا واحد مسئلہ نہیں۔ اسے آئے روز پوسٹ کارڈ موصول ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کارڈوں کی مخاطب وہ خود نہیں بلکہ ہیلڈے نام کی کوئی لڑکی ہے۔ پھر یہ اسے کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ انہیں کون بھیج رہا ہے؟ کیوں بھیج رہا ہے؟ یہی نہیں، کسی پر اسرار طریقے سے اس ہیلڈے کی اشیاء اس کی اپنی اشیاء میں غلط ملط ہوتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ بیچاری صوفی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہتی ہے۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں کہ ہیلڈے ہے کون۔ ہیلڈے کو تو چھوڑے، وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ خود کون ہے۔ ان تمام سوالوں کو حل کرنے کے لیے صوفی اپنا فلسفے کا نیا علم استعمال کرتی ہے، لیکن اس پر جو حقیقت منکشف ہوتی ہے وہ اتنی عجیب و غریب ہے کہ اس نے شاید اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور یہاں حقیقی اور خیالی دنیا آپس میں گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب کے ترجمے کے دوران میں مجھے جن دوستوں اور کرم فرماؤں کا تعاون حاصل رہا ان میں حسب معمول محمد سلیم الرحمن سر فہرست ہیں۔ یونانی ناموں کے تلفظ سے لے کر مختلف شاعروں کی نظموں کے ترجموں، بعض اصطلاحوں اور عبارتوں کی تفہیم اور پیش لفظ کی ترتیب تک وہ بڑے خلوص اور محبت سے میری رہنمائی کرتے رہے۔ میں محترمہ عطیہ سعید کا، جو افسانے ہی نہیں لکھتی بلکہ لاہور کالج فار وومن میں فلسفہ بھی پڑھاتی ہیں، ممنون ہوں کہ انہوں نے مسودے کی کافی حصے کا مطالعہ کیا اور مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ انتظار حسین، ڈاکٹر سہیل احمد خان، خالد احمد، زاہد ڈار، مسعود اشر، اکرام اللہ اور ڈاکٹر احسن اختر نے بھی بعض باتیں سمجھائیں۔ ان سب کا شکریہ بھی مجھ پر واجب ہے۔ اردو میں اصطلاحات کی منتقلی خاصا مشکل کام ہے۔ کسی مرکزی ادارے کے نہ ہونے کے سبب ہر شخص اپنے ہی ترجمے کو ترجیح دیتا ہے اور یوں ایک ایک اصطلاح کے کئی ترجمے وجود میں آ گئے ہیں۔
میں نے بیشتر اصطلاحات کے تراجم کے لیے اردو سائنس بورڈ لاہور کی شائع کردہ فرہنگ اصطلاحات پر انحصار کیا ہے۔ جہاں مجھے اختلاف ہوا یا جن اصطلاحات کے ترجمے نہیں مل سکے، میں نے خود بھی گڑھنے کی جسارت کی ہے۔ تاہم قارئین کی سہولت کے لیے میں نے تقریباً تمام اصطلاحات کے انگریزی مترادفات بھی ساتھ ساتھ درج کر دیے ہیں تاکہ ابہام کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ آخر میں مجھے اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل جناب امجد سلام امجد اور محمد اکرام چغتائی اور فضل قادر فضلی کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ان اصحاب کی تحریک اور تعاون سے میں یہ ترجمہ مکمل کر سکا اور اسے چھپوا سکا۔ اب اسے کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ باب نمبر 1، باغ عدن۔ کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر عدم سے کچھ نہ کچھ تو وجود میں آیا ہوگا۔ صوفی امنڈ سین اسکول سے گھر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی مسافت کا پہلا حصہ جو آننا کی میت میں طے کیا تھا وہ مشینی آدمیوں یعنی روبوٹس کے متعلق بحث کرتی آ رہی تھی۔ جو آننا کا خیال تھا کہ انسانی دماغ ترقی یافتہ کمپیوٹر کی مانند ہے۔ صوفی کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس سے متفق ہے۔ یقیناً انسان فولادی اوزار سے بڑھ کر چیز ہوگا۔ جب وہ سپر مارکیٹ پہنچیں، وہ اپنی اپنی راہ ہولیں۔ صوفی قصبے کی ایک نواحی بستی کے بالکل آخری سرے پر رہتی تھی اور اس کا گھر جو آننا کی نسبت اسکول سے دگنا دور تھا۔ اس کے باغ کے آگے مزید کوئی مکان نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا گھر دنیا کے آخری کونے پر واقع ہو۔ یہاں سے آگے جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ وہ موڑ مڑی اور کلوور کلوز میں داخل ہو گئی۔ اختتام پر سڑک اچانک گھوم جاتی تھی۔ اسے کپتان کا موڑ کہتے تھے۔ ہفتے اتوار کے ماہ سوا ادھر لوگ شاذ ہی آیا کرتے تھے۔ شروع مئی کے دن تھے۔ بعض باغوں میں پھلوں کے درختوں کے ارد گرد ڈیفوڈل کے پھولوں کے جنڈوں نے حصار بنا رکھے تھے۔ برچ کے درختوں پر پہلے ہی زردی مائل سبز پتیاں اگنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ کتنی غیر معمولی بات ہے کہ سال کے اس حصے میں ہر چیز پر پرزے نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے؟ جو ہی موسم قدرے گرم ہونے لگتا ہے اور برف کے آخری آثار معدوم ہونے لگتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اگا دیتی ہے۔ صوفی نے اپنے باغ کا گیٹ کھولا، ڈاک ڈبے میں جان کر دیکھا۔ حسب معمول اس میں غیر مطلوب اشتہاری مواد کی بھرمار تھی۔ چند بڑے سائز کے لفافے اس کی امی کے نام تھے۔ اس نے اوپر کی منزل پر اپنے کمرے میں اسکول کا کام کرنے سے پہلے ان اشیاء کو باورچی خانے کی میز پر پھینکنا تھا۔ کبھی کبھار بینک سے اس کے باپ کے نام چند خطوط آ جاتے تھے، لیکن وہ کوئی عام قسم کا باپ تو تھا نہیں۔ صوفی کا باپ ایک بہت بڑے آئل ٹینکر کا کپتان تھا اور وہ سال کا بیشتر حصہ گھر سے غیر حاضر رہتا تھا۔ جب کبھی وہ چند ہفتوں کے لیے واپس آتا، وہ ادھر ادھر تبدیلیوں میں مصروف ہو جاتا اور گھر کو صوفی اور اس کی امی کے لیے مزید آرام دہ اور نفیس بنا دیتا۔ لیکن جب وہ سمندر پر ہوتا، یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کہیں دور، بہت دور چلا گیا ہے۔ ڈاک ڈبے میں صرف ایک خط تھا اور یہ صوفی کے نام تھا۔ سفید لفافے پر بس صوفی امنڈ سین نمبر 3 کلوور کلوز تحریر تھا۔ اس سے قطعاً یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ اس پر ڈاک کی ٹکٹ بھی نہیں تھی۔ جو ہی صوفی نے اپنے پیچھے گیٹ بند کیا، اس نے لفافہ کھول لیا۔ اس میں کاغذ کا صرف ایک پرزہ تھا اور وہ لفافے سے بڑا نہیں تھا۔ اس پر تحریر تھا، تم کون ہو؟ ہاتھ سے لکھے ہوئے ان 3 الفاظ کے ماں سوا، جن کے آخر میں بڑا سا سوالیہ نشان لگا ہوا تھا، اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ لفافے کو غور سے دیکھا۔ خط سری ہن اسی کے نام تھا۔ یہ ڈاک ڈبے میں کس نے ڈالا ہوگا؟ صوفی عجلت سے سرخ اینٹوں کے مکان میں داخل ہو گئی۔ حسب معمول اس کی بلی چھپتی چھپاتی جاڑیوں میں سے برآمد ہوئی، سیڑھیوں پر کودی اور اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے اندر کھسک آئی۔ جب کبھی صوفی کی ماں کا مزاج برہم ہوتا، وہ کہتی، یہ مکان تھوڑے ہی ہے، جنگلی جانوروں کا باڑہ ہے۔ باڑے جانوروں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یقیناً صوفی نے بھی ایک باڑہ بنا لیا تھا اور اپنی اس کارکردگی پر بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے اس باڑے کا آغاز 3 سنہری مچھلیوں، گول ٹوپ ریڈر
رائڈنگ ہوڈ اور بلیک جیک سے کیا تھا۔ اس کے بعد اسے 2 آسٹریلوی طوطے جن کے نام سمتھ اور سمول تھے، پھر ایک کچھوا، گوبند اور آخر میں ایک بلی مل گئی۔ بلی کے سفید جسم پر نارنجی دھاریاں تھیں اور اس کا نام شیری کان تھا۔ صوفی نے اپنا بستہ فرش کے اوپر لٹکا دیا اور شیری کان کے سامنے بلیوں کو غذا کھلانے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر وہ باورچی خانے کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ پراسرار خط اس کے ہاتھ میں تھا۔ تم کون ہو؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ صوفی امرت سین ہے، لیکن وہ کون ہے؟ اس نے واقعی ابھی تک یہ معلوم کرنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ اگر اس کا کوئی اور نام مثلاً این کینٹنسن ہوتا پھر کیا فرق پڑتا؟ کیا وہ کوئی اور شخص ہوتی؟ اسے اچانک یاد آیا کہ اس کا باپ پہل اس کا نام للے مور رکھنا چاہتا تھا۔ صوفی نے تصور کرنے کی کوشش کی کہ وہ للے مور کی حیثیت سے لوگوں سے ہاتھ ملا رہی ہے اور اپنا تعارف کرانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بات جچی نہیں بلکہ غلط معلوم ہو رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنا نہیں کسی اور کا تعارف کرا رہی ہو۔ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور عجیب و غریب خط پکڑے غسل خانے کی طرف چل پڑی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ٹکٹکی باندھ کر اپنی ہی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میں صوفی امرت سین ہوں، اس نے کہا۔ آئینے میں جو لڑکی تھی اس نے رد عمل کے طور پر اتنا بھی نہ کیا کہ پلک ہی جھپکا دیتی۔ وہ تو عین مین وہی کر رہی تھی جو صوفی کر رہی تھی۔ صوفی نے برق رفتاری سے گھوم کر اپنے عکس کو مات دینے کی کوشش کی، لیکن دوسری لڑکی نے کوئی ڈیل نہ دکھائی۔ وہ بھی اتنی ہی تیز تھی جتنی کہ خود صوفی۔ تم کون ہو؟ صوفی نے پوچھا۔ اسے اس کا بھی کوئی جواب نہ ملا، بلکہ وقتی طور پر وہ اتنا بوکھلا گئی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سوال اس نے پوچھا تھا یا اس کے عکس نے۔ صوفی نے آئینے میں نظر آنے والی ناک اپنی انگشت شہادت سے دبائی اور کہا، تم میں ہو۔ صوفی کو اپنی بات کا کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے جملہ الٹا کر دیا اور کہا، میں تم ہوں۔ صوفی اکثر اپنی صورت پر غیر مطمئن رہتی تھی۔ اسے بار بار بتایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھیں بادام کی شکل کی ہیں اور خوبصورت ہیں، لیکن غالباً یہ بات اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس کی ناک بے حد چھوٹی اور اس کا دہانہ کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، اور اس کے کان اس کی آنکھوں کے بے حد قریب تھے۔ بدترین بات یہ تھی کہ اس کے بال گنگریلے نہیں بلکہ سیدھے تھے۔ انہیں سنبھالنا بے حد مشکل کام تھا۔ بعض اوقات اس کا باپ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا، انہیں سہلاتا اور کلادو بوسی کی ایک دن کی نقل میں اسے زرد زلفوں والی دوشیزہ کہتا، لیکن اس کے باپ کو کیا فرق پڑتا تھا، کیونکہ سیدھے سیاہ بالوں کے ساتھ رہنے کی سزا اسے تو نہیں ملی تھی۔ اس نے بالوں میں تبدیلی کے لیے بہترے پاپڑ بیلے، طرح طرح کے جیل اور موزز استعمال کیے، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ بال سیدھے تھے اور سیدھے ہی رہے۔ بعض اوقات اس کے دل میں خیال آتا کہ وہ شاید اسی لیے اتنی بدصورت ہے کہ غالباً پیدائش کے وقت اس کی شکل مسخ تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ یہی کہتی رہتی تھی کہ جب اس کا درد ذہ شروع ہوا تھا اسے سخت تکلیف اٹھانا پڑی تھی۔ لیکن آپ کی شکل کیسی ہے؟ کیا اس کا واقعہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کی پیدائش پر آپ کی ماں کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑی تھی؟ اور کیا یہ بات عجیب نہیں کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ کون ہے؟ اور کیا یہ بات نامعقول نہیں کہ اسے یہ اختیار ہی نہ دیا گیا کہ وہ خود فیصلہ کر سکتی کہ وہ کس قسم کی شکل پسند کرے گی؟ اس کی شکل تو بس اس پر ٹھونس دی گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کا انتخاب تو خود کر سکتی ہے، لیکن اس نے اپنا انتخاب یقیناً خود نہیں کیا تھا۔ اس نے تو انسان بننا بھی خود منتخب نہیں کیا تھا۔ انسان کیا ہے؟ صوفی نے آئینے میں لڑکی کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ میرا خیال ہے مجھے اوپر جانا اور اسکول سے حیاتیات کا جو کام ملا ہے اسے کرنا چاہیے، اس نے تقریباً معذرت خواہانہ انداز سے کہا۔ جب وہ غلام گردش میں پہنچی اس نے سوچا، نہیں، میرا خیال ہے میں باغ میں جانا پسند کروں گی۔ مانو صوفی نے بلی کو باہر بھگا دیا۔ اس کے نکل جانے پر باہر کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر دیا۔ جب وہ پراسرار خط ہاتھ میں پکڑے بجری بچھی روش پر کھڑی تھی، عجیب ترین احساس اس پر غالب آ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کوئی گڑیا ہے جس میں جادو کی چھڑی ہلا کر روح پھونک دی گئی ہو۔ کیا یہ امر غیر معمولی نہیں ہے کہ وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے اور حیرت انگیز مہم جوئی کے سلسلے میں ادھر ادھر بے مقصد گھوم رہی ہے؟
شری خان ہلکے پھلکے انداز سے بجری کے اوپر چھلانگ لگاتی اور پھسلتی پھسلتی گھنی پھلدار جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ وہ ایک جیتی جاگتی بلی تھی جس کے ہموار چکنے اور چمکتے دمکتے جسم میں مونچھوں سے لے کر لہراتی بل کھاتی دم کے آخری سرے تک اتنی قوت بری ہوئی تھی کہ اس سے نچلا بیٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ بھی یہاں باغ میں موجود تھی، لیکن اسے اپنی ذات کا اس طرح کا کوئی شعور نہیں تھا جس طرح کے صوفی کو تھا۔ جب صوفی یہ سوچنے لگی کہ وہ زندہ ہے، اسے احساس ہونے لگا کہ وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہے گی۔ میں آج یہاں دنیا میں موجود ہوں، اس نے سوچا، لیکن ایک دن آئے گا جب میں یہاں نہیں ہوں گی۔ کیا موت کے بعد کوئی زندگی ہے؟ یہ ایک اور سوال تھا جس کے متعلق بلی خوش قسمتی سے آگاہ نہیں تھی۔ صوفی کی دادی کو انتقال کی یہ زیادہ مدت نہیں گزری تھی۔ پہلے 6 ماہ تو صوفی کو ہر روز اس کی یاد شدت سے ستاتی رہی۔ یہ کتنی ناانصافی تھی کہ زندگی کو ختم ہونا پڑا۔ صوفی بجری کی روش پر کھڑی سوچتی رہی۔ اس نے زندہ ہونے کے متعلق کچھ زیادہ ہی شدت کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی تاکہ وہ یہ بھول سکے کہ وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہے گی، لیکن یہ ناممکن تھا۔ یوں ہی وہ اب زندہ ہونے کے تصور پر اپنی توجہ مرکوز کرتی، مرنے کا خیال بھی اس کے ذہن میں وارد ہو جاتا۔ معکوس طریقے سے سوچنے کا نتیجہ بھی یہی برآمد ہوا۔ صرف پوری شدت سے یہ محسوس کرنے کے بعد کہ اس نے ایک روز مر جانا ہے، وہ اس حقیقت کی ستائش کر سکے گی کہ زندہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ بالکل سکے کے 2 رخوں کی مانند تھا جنہیں وہ بار بار الٹ پلٹ رہی تھی، اور سکے کا ایک رخ جتنا زیادہ بڑا اور واضح تر نظر آتا، دوسرا رخ بھی اتنا ہی زیادہ بڑا اور واضح تر دکھائی دینے لگتا۔ آدمی کو اس بات کا تجربہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ زندہ ہے جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ اسے مرنا بھی ہے، اس نے سوچا۔ لیکن جب تک آدمی یہ نہ سوچے کہ زندہ ہونا کتنا ناقابل یقین حد تک حیرت انگیز امر ہے، اس کے لیے یہ محسوس کرنا ناممکن ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے۔ صوفی کو یاد آیا کہ دادی اماں نے ایک روز کچھ اسی قسم کی بات کہی تھی جب ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ مجھے آج تک احساس ہی نہ ہو سکا کہ زندگی کتنی پر لطف اور بیش بہا ہے، اس نے کہا۔ کیا یہ المیہ نہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھنے کے لیے زندہ رہنا کتنا بڑا عطیہ ہے بیمار ہونا پڑتا ہے، یا پھر انہیں ڈاک ڈبے میں کوئی پر اسرار خط موصول کرنا پڑتا ہے؟ شاید اسے جانا اور معلوم کرنا چاہیے کہ کہیں مزید خطوط تو نہیں آ گئے۔ صوفی باغم باغ گیٹ کی طرف گئی، ڈاک ڈبے کے اندر جھانکنے لگی۔ وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہاں ایک اور سفید لفافہ پڑا تھا جو پہلے لفافے کے عین مشابہ تھا، لیکن اسے پختہ یقین تھا کہ جب اس نے پہلا لفافہ نکالا تھا ڈبہ بالکل خالی تھا۔ اس لفافے پر بھی اس کا نام تحریر تھا۔ اس نے لفافہ پھاڑا اور ایک رقعہ باہر نکالا جو جسامت میں پہلے رقعے کے برابر تھا۔ دنیا کہاں سے آئی ہے اس پر لکھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم نہیں، صوفی نے سوچا۔ یقیناً کسی کو بھی در حقیقت معلوم نہیں، اور پھر بھی اس کا خیال تھا کہ یہ مناسب سوال ہے۔ اپنی زندگی میں پہلی بار صوفی کو احساس ہوا کہ آدمی کو کم از کم اتنا دریافت تو کرنا چاہیے کہ دنیا آئی کہاں سے ہے، ورنہ پھر اس میں رہنا درست نہیں ہے۔ پراسرار خطوط نے صوفی کو چکرا دیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سر لٹو کی طرح گھوم رہا ہو۔ اس نے اپنے خفیہ ٹھکانے میں جانے اور وہاں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوفی کا یہ ٹھکانہ چھپنے کی انتہائی خفیہ جگہ تھی۔ یہاں وہ تب آتی تھی جب یا تو غصہ اس کے سر پر بھوت کی طرح سوار ہو جاتا تھا، یا پھر وہ بے حد غمگین و ملول ہوتی تھی، یا پھر خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹنے لگتی تھی۔ لیکن آج وہ محض الجھن کا شکار تھی۔ سرخ اینٹوں کا مکان وسیع و عریض باغ میں محصور تھا۔ باغ میں بے شمار پھولوں کی کیاریاں تھیں، ہر طرح کے پھلدار جھاڑیاں اور پھلدار درخت تھے، اور ایک لمبا چوڑا لان تھا۔ لان میں ایک طرف ایک گلائیڈر رکھا ہوا تھا، دوسری طرف ایک چھوٹی سی بارہ دری بنی ہوئی تھی۔ اس بارہ دری میں بیٹھ کر چاروں طرف کے مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا تھا۔ اسے دادا ابا نے اپنی پہلی بچی کے انتقال پر، جو صرف چند ہی ہفتے زندہ رہی تھی، دادی اماں کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ بچی کا نام ماری تھا، اور اس کی لوح مزار پر یہ الفاظ کندہ تھے: ننھی منی ماری آئی۔ اس نے ہمارے ساتھ الیک سلیک کی اور پھر رخصت ہو گئی۔
बाग की निचली जानब रसबरी के पौधों के पीछे एक कोने में घना झुंड था। ये झुंड ना फूलों, ना स्ट्रॉबेरी, रसबरी और ब्लैकबेरी जैसे पौधों का था। ये दरअसल पुरानी बाड़ थी जो किसी जमाने में बाग और जंगल के माबैन हदबंदी का काम देती थी। लेकिन चूंकि गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान में किसी ने तराश खराश नहीं की थी, पौधे इतने घने हो चुके और आपस में इस कदर उलझ चुके थे कि उसमें से गुजरना नामुमकिन हो गया था। दादी अम्मा कहा करती थी कि जंग के दिनों में जब मुर्गियों को बाग में अपनी मर्जी से इधर उधर घूमने की छुट्टी थी, इस बाढ़ के तुफैल लूमड़ों के लिए मुर्गियों को उचकना बेहद दुश्वार हो गया था। जिस तरह बाग की दूसरी जानब खरगोशों के डब्बे बेकार हो गए थे, इसी तरह अब सूफी के सिवा किसी को इस कोहना बाढ़ में भी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। लेकिन उसकी वजह महज ये थी कि उन्होंने सूफी का राज दरियाफत नहीं किया था। बाढ़ में एक छोटा सा शग्गाफ था। सूफी को उसका तब से इल्म था जहाँ तक उसका हाफजा काम करता था। जब वो उसमें से पेट के बल रेंगती आगे बढ़ती, वो झाड़ियों के बीच एक छोटी सी खाली जगह पहुंच जाती। उस जगह के इर्द गिर्द झाड़ियाँ और दरख्त कुछ इस तरह खड़े थे कि ये छोटा सा कमरा मालूम होती थी। वो जानती थी कि यहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकेगा। दोनों लिफाफों को मजबूती से हाथों में थामे सूफी ने भागते दौड़ते बाग अबूर किया। दबक कर नीचे लेटी और चारों हाथों पाँव को इस्तेमाल करते घिसटती घिसटाती आगे बढ़ने लगी। उसका खुफिया ठिकाना तकरीबन इतना ऊंचा ज़रूर था कि वो उसमें सीधी खड़ी हो सकती थी, लेकिन आज वो खुरदरी और बीजदार जड़ों के गुच्छे के ऊपर बैठ गई। वहाँ से वो शाखों और पत्तों के बीच छोटे छोटे रोजनों में से बाहर झांक सकती थी। अगरचे कोई भी रोजन किसी छोटे सिक्के से बड़ा नहीं था, उसे सारे बाग का मंजर पूरी तरह नजर आ जाता था। जब वो नन्ही मुन्नी बच्ची थी, वो सोचा करती थी कि वो यहाँ छुपी बैठी है और उसके माँ बाप उसे दरख्तों के बीच ढूंढते फिर रहे हैं। कितने मज़े की बात है। सूफी का हमेशा यही ख्याल रहा था कि बाग अपनी दुनिया आप है। जब कभी वो अंजील में बाग अदन का हवाला सुनती, उसे अपना खुफिया ठिकाना याद आ जाता, जहाँ वो मज़े से बैठी अपनी नन्ही मुन्नी जन्नत का जायज़ा ले रही थी। दुनिया कहाँ से आई है उसे ज़रा भी मालूम नहीं था। वो इतना ज़रूर जानती थी दुनिया खला में महज छोटा सा सियारा है, लेकिन खला कहाँ से आया था? ऐन मुमकिन है कि खला हमेशा से मौजूद रहा हो। और अगर ये बात दुरुस्त है, फिर उसे ये मसला सुलझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि ये कहाँ से आया है। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई चीज़ हमेशा से मौजूद हो सकती है, लेकिन उसके बातन की गहराइयों में कोई चीज़ इस तसव्वुर के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी? यकीनन हर उस चीज़ की जो मौजूद है कोई ना कोई इब्तदा होगी। चनाचा खला किसी ज़माने में किसी दूसरी चीज़ से तख्लीक किया गया होगा। लेकिन अगर खला किसी दूसरी चीज़ से वजूद में आया है, फिर ये दूसरी चीज़ भी किसी और चीज़ से बनी होगी। सूफी को महसूस हुआ कि वो मसले को महज टाल रही है। किसी न किसी वक्त कोई ना कोई चीज़ अदम से वजूद में आई होगी। क्या ये मुमकिन है? क्या ये बात इतनी ही नामुमकिन नहीं जितनी कि ये दुनिया हमेशा से मौजूद है? उन्होंने स्कूल में पढ़ा था कि दुनिया खुदा ने तख्लीक की है। सूफी ने इस ख्याल से अपने दिल को मुतमईन करने की कोशिश की कि गालिबन इस सारे का मसले का यही बेहतरीन हल है। लेकिन फिर उसने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। वो ये तो मान सकती थी कि खला खुदा ने तख्लीक किया है, लेकिन खुद खुदा के मुतल्लिक़ क्या कहा जाएगा? क्या उसने अदम से अपने आप को खुद तख्लीक किया था? एक बार फिर उसके बातन की गहराइयों में कोई चीज़ सदाए एहतजाज बुलंद करने लगी। अगरचे खुदा अशिया की तमाम अनोए तख्लीक कर सकता था, लेकिन जब तक तख्लीक करने के लिए खुद उसकी अपनी कोई ज़ात ना होती, वो अपने आप को बमुश्किल तख्लीक कर सकता था। चनाचा सिर्फ एक अमकान बाकी रह जाता था। खुदा हमेशा से मौजूद है, लेकिन वो इस अमकान को पहले ही मुस्तरद कर चुकी थी। हर वो चीज़ मौजूद है, उसकी कोई ना कोई इब्तदा तो होगी। उफ, क्या मुसीबत है। उसने दोनों लिफाफे दोबारा खोले। तुम कौन हो? दुनिया कहाँ से आई है? क्या गड़बड़ घोटाला सवाल है। नाक में दम आ गया। और बहरहाल ये खतूत आए कहाँ से हैं, ये भी तकरीबन इतनी ही पुरस्रार बात है। ये कौन है जिसने सूफी की मामूल की ज़िंदगी में बोंचाल पैदा कर दिया है और उसे कायनात के अजीम मामलों के रूबरू खड़ा कर दिया है? सूफी तीसरी मर्तबा डाक डब्बे की तरफ गई। डाकिया अभी अभी इस शाम की डाक डाल कर गया था।
صوفی نے اندر ہاتھ ڈالا اور ڈیرون ڈاک باہر نکال لی۔ اس میں زیادہ تر بیکار اشتہاری مواد تھے، چند رسائل تھے اور 2 خطوط اس کی ماں کے نام تھے۔ ایک پوسٹ کارڈ بھی تھا جس پر کسی استوائی ساحلی تفریح گاہ کی تصویر تھی۔ اس نے کارڈ الٹا کر دیکھا، اس پر ناروے کی ٹکٹ چپساں تھی اور UN بٹالین کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ ابا نے بھیجا ہے، لیکن وہ تو کسی بالکل ہی مختلف جگہ پر نہیں، پھر یہ لکھائی بھی تو ان کی نہیں۔ لیکن جب اس نے کارڈ پر یہ پتہ پڑھا، ہیلڈے مولر کنگ معرفت صوفی امنڈ سین نمبر 3 کلوور کلوز، تو اس کی نبض کی رفتار کچھ تیز ہو گئی۔ باقی پتہ درست تھا، کارڈ پر مندرجہ ذیل عبادت لکھی ہوئی تھی: ڈیئر ہیلڈے، 15ویں سالگرہ مبارک۔ چونکہ مجھے یقین ہے کہ تم میری بات سمجھ جاؤ گی، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو تمہیں ذہنی طور پر بالغ ہونے میں مدد دے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں یہ کارڈ صوفی کی معرفت بھیج رہا ہوں۔ آسان ترین طریقہ یہی تھا، ابا کی طرف سے پیار۔ صوفی دوبارہ گھر کی طرف بھاگ پڑی اور اس نے باورچی خانے میں ہی پہنچ کر دم لیا۔ اس کے دماغ میں ہلچل برپا تھی۔ یہ ہیلڈے کون ہے جس کی 15ویں سالگرہ اس کی اپنی 15ویں سالگرہ سے صرف 1 ماہ پہلے آتی ہے؟ صوفی نے ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی۔ مولر نام کے بے شمار لوگ تھے، چند ایک کیننگ بھی تھے، لیکن پوری ڈائریکٹری میں مولر کیننگ نام کا کوئی شخص نہیں تھا۔ اس نے پراسرار کارڈ کا دوبارہ جائزہ لیا۔ دیکھنے میں تو یقیناً اصلی معلوم ہوتا تھا، اس پر ٹکٹ بھی تھی اور ڈاک کی مہر بھی۔ کوئی باپ سالگرہ کا کارڈ صوفی کے پتے پر کیوں بھیجے گا، جبکہ صاف ظاہر ہے کہ اسے بھیجا کہیں اور جانا مقصود تھا۔ وہ کس قسم کا باپ ہوگا جو جان بوجھ کر سالگرہ کا کارڈ غلط پتے پر بھیج کر اپنی بیٹی کو اس سے محروم کر دے؟ یہ آسان ترین طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے متعلق یہ کیسے فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ اس ہیلڈے نام کی لڑکی کا کھوج لگا لے گی۔ چنانچہ اب صوفی کے لیے ایک اور پریشان کن مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے خیالات کو ذرا مربوط بنانے کی کوشش کی۔ آج دوپہر 2 گھنٹوں کی مختصر مدت کے دوران میں اسے 3 مسئلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ اس کے ڈاک ڈبے میں 2 سفید لفافے کس نے ڈالے تھے۔ دوسرے کا تعلق ان مشکل سوالوں سے تھا جو ان خطوط میں مندرج تھے۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہیلڈے مولر کیننگ کون ہے اور اس کا سالگرہ کا کارڈ صوفی کو کیوں بھیجا گیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ تینوں مسائل باہمی طور پر ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ انہیں ہونا ہی تھا کیونکہ وہ آج تک بالکل عام قسم کی زندگی بسر کرتی چلی آئی تھی۔